رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جائیے اور اس بستی سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں جھکے داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ کہو کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور نیکوکار بندوں کو مزید بدلہ عطا فرمائیں گے. اس آیت شریفہ کے اندر اور اس سے اگلی آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 90 انعام کو بیان فرمایا ہے. 90 انعام کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ ہم ملک شام جا کر قوم عمالقہ سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چلے جائیں اور آپ کے رب چلے جائیں، وہ دونوں جا کر قوم عمالقہ سے لڑیں اور ملک شام کو آزاد کرائیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ وہ اسی وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی. مثلا ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ اترا کرتا تھا. اسی طریقے سے پانی کے چشمے ان کے لیے جاری تھے. لباس کی نعمت انہیں عطا کی گئی تھی. تو وہ 40 سال اسی وادی تیہ میں بھٹکتے رہے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین یوشع بن نون علیہ السلام کو بنا دیتے ہیں. یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی منتخب کیا اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ تم اپنے مخصوص لوگوں کو لے کر ملک شام جاؤ اور وہاں پر قوم عمالقہ سے لڑو اور جو ملک شام قوم موسیٰ کے آبا و اجداد کا وطن تھا اسے آزاد کراؤ. اور بیت المقدس اس وقت ملک شام ہی کا ایک حصہ تھا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے مخصوص لوگوں کو لیا اور ملک شام پہنچ کر قوم عمالقہ سے لڑائی کی اور انہیں وہاں سے بھگایا اور ملک شام کو آزاد کرا لیا. ادھر جب قوم بنی اسرائیل کے پاس آئے تو یہ اسی میدان میں بھٹکتی پھر رہی تھی. یوشع بن نون علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ ہم یہاں بھٹکتے بھٹکتے اکتا چکے ہیں اور من اور سلوہ کھاتے کھاتے ہماری طبیعتیں اچاٹ ہو چکی ہیں. بہت دن ہو چکے، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم من اور سلوہ استعمال کر رہے ہیں اور اس میدان میں بھٹک رہے ہیں. یہاں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کہ 40 سال تک اتنی بڑی قوم ایک ہی وادی میں بھٹکتی رہی، آخر کہیں نہ کہیں کا تو راستہ انہیں ملا ہوگا. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ بھٹکنا خود اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہ رہے ہیں. بہرحال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انہیں لے کر ملک شام کی طرف نکلے. پوری قوم کو حکم ہوا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سُجَّدًا کہ دیکھو اب تم نے ملک شام کو آزاد کرا لیا تو یوشع بن نون کے ساتھ ملک شام جاؤ
اور ملک شام میں ایک بستی ہے جس کے اندر بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے، دونوں طریقے سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں، مقدس بھی کہتے ہیں مقدس بھی کہتے ہیں۔ تو جس بستی کے اندر بیت المقدس ہے اس بستی میں داخل ہونا، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے قدرتی خزائن سے نوازا تھا، پھل پھول بھی وہاں پر خوب ہوتے تھے، غلہ جات بھی خوب ہوتا تھا، دوسری نعمتیں بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام قوم کو حکم فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہونا، لیکن تواضع کے ساتھ داخل ہونا، تکبر اور غرور کے ساتھ داخل مت ہونا، اور زبان سے یہ کہتے رہنا حطۃ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، یعنی زبان سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا اور جسم کو جھکائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فتح یابی کے غرور میں اپنے سروں کو غرور سے اونچا کرنے لگو، تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والتسلیم اس پوری قوم کو لے کر ملک شام میں اسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے اندر بیت المقدس ہوتا ہے، لیکن قوم موسیٰ کی بدبختی کہیے یا ہٹ دھرمی کہیے، جو چاہے کہیے، انہیں جو بھی حکم دیا جاتا تھا وہ اس کے بالکل الٹا کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یوں فرماتے تھے کہ دائیں طرف چلنا ہے تو ان کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ وہ بائیں طرف چلتے تھے، اگر انہیں یہ کہا جاتا تھا بائیں طرف نہیں دیکھنا ہے دائیں طرف دیکھنا ہے تو وہ بائیں طرف دیکھتے تھے، دائیں طرف نہیں دیکھتے تھے، یعنی اللہ کا جو حکم ملتا تھا اس کی بالکل سمت مخالف میں وہ چلتے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس بستی میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے سروں کو اونچا کر لیا، اپنے سینوں کو اونچا کر لیا، تکبر کے ساتھ داخل ہوئے، اور زبان سے حطۃ کا لفظ کہنا تھا، لیکن حطۃ لفظ نہ کہہ کر اسے بدل دیا حنطۃ سے۔ حنطۃ کے معنی آتے ہیں گیہوں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کا مذاق اڑایا۔ حنطۃ کا معنی توبہ و استغفار تھا، اللہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو مذاق بنایا، جس طریقے سے اوباش اور غنڈے لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی بھی لفظ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو قوم موسیٰ نے بھی جو یوشع بن نون کی قوم بن چکی تھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذاق کی وجہ سے ان پر ایک عذاب بھیجا۔ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو طاعون میں مبتلا کر دیا۔ طاعون ہر اس بیماری کو کہا جاتا ہے جو بالکل عام ہو، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں اور اکثر لوگوں کی اس بیماری کی وجہ سے موت ہونے لگے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ قوم کے اندر ایسی بیماری پھیل جائے کہ جس بیماری کی وجہ سے قوم کے اکثر افراد لقمۂ اجل بن جائیں اور مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون مسلط کر دیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اس آیت شریفہ کے اندر 10واں انعام کس طرح ہے؟ 10واں انعام اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا جو اصلی وطن تھا ملک شام اسے آزاد کرا کر انہیں دے دیا تھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کو مسلط کر دیا۔ اسی لیے اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودیوں کو مخاطب فرمایا اور کہا ہے دیکھو قوم موسیٰ تمہارے ہی آبا و اجداد تھے، اور ہم نے ان کا جو وطن قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مقبوضہ تھا، ہم نے وہ یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے آزاد کرایا اور پھر انہیں دے دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی پھر ان پر طاعون مسلط کیا، لیکن ان کا وطن انہیں مل جانا یہ بھی ایک نعمت تھی۔ لہذا تمہارے آبا و اجداد پر کتنی نعمتیں ہم نے نشاور کی، تو ان نعمتوں کا خیال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، میرا پیغمبر مانو اور ان کی رسالت کو تسلیم کرو۔
تو اس کے اندر 9واں انعام بیان کیا گیا ہے، اگلی آیت کے اندر 10واں انعام ہے۔